ناظرین، عائشہ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام عامر حسین ہے اور آج ہم عائشہ ایکسکلوسیو جو عائشہ کا ایک اسپیشل پروگرام ہے اس میں گلگت بلتستان کے کچھ اہم معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ جو شرکاء ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ میرے دائیں جانب ڈاکٹر زہرا حسین صاحبہ ہیں۔ ڈاکٹر زہرا حسین ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ انہوں نے کلچر جغرافی میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ماحولیاتی اور آرکیٹیکچر کے پرسپیکٹیو میں ان کا کافی تجربہ ہے۔ انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے ریسرچ کیا ہے۔ آج ہم ان سے ان کے ریسرچ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب فرمان علی صاحب۔ آپ سب جانتے ہیں گلگت بلتستان کی مشہور شخصیت ہیں، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں۔ آج ہم ان سے بھی گلگت بلتستان کے ماحولیاتی جو ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو آج کے اس شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گلگت بلتستان کو پچھلے ایک دہائی سے بہت سارے ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ ان ماحولیاتی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ، بہت سارے جو گلگت بلتستان کے باسی ہیں کافی کنسرن وہ شو کرتے رہے ہیں، پالیسی لیول پہ اور ایکشن لیول پہ اور ہر جگہ پہ یہ جو معاملات ہیں یہ کافی حد تک گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم جو گفتگو کریں گے اس میں کوشش کریں گے کہ پہلے تو یہ ماحولیاتی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے کس طرح کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی چاہیے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر زہرا حسین صاحبہ کی طرف جاؤں گا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ پہلے ہم ان ایشوز پہ آئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو ریسرچ ہے آپ نے جو کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا روشناس کرائیں ہمارے ناظرین کو، اور اس کے کچھ چیدہ جو ریسرچ کے آپ کے ٹاپکس ہیں اس پہ بات کریں، پھر اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں بلانے کا عامر صاحب۔ ہم لوگوں نے جو کام پچھلے کہہ لیں 8-10 سالوں میں کیا ہے، موسٹلی پہاڑی علاقوں میں پاکستان کے، اس کے اندر ہمارا کلچرل ہیریٹیج کے اوپر کافی ڈاکیومنٹیشن اینڈ ریسرچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو وہاں کا علاقائی آرکیٹیکچر ہے، لوگوں کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، گھر بنانے کا طریقہ ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں نے کافی ریسرچ اور ڈاکیومنٹیشن کی ہے۔ اس کے اندر جو ہم نے فارمیٹ استعمال کیا ہے اس کو آرکیٹیکچر پیٹرن لینگویج کہا جاتا ہے، جو کہ ڈیولپ کیا گیا تھا کرسٹوفر الیگزینڈر نے بیک ان دا 1970s، اور یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عرصہ دراز سے کس قسم کا آرکیٹیکچر اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے، کلائمیٹ کو دیکھتے ہوئے، موسم کو دیکھتے ہوئے، وہاں کا جیولوجی کو دیکھتے ہوئے، ادھر کا ٹیرین کو دیکھتے ہوئے، اویلیبل مٹیریلز کو استعمال کر کے کس طرح سے وہ اپنے آرکیٹیکچر کو اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہیں۔ تو اس پیٹرن لینگویج کی اسٹڈی جو ہے اس کو ہم نے کشمیر میں بھی کیا، جی بی کے بھی مختلف علاقوں میں کیا، اور چترال سائٹ کے اوپر بھی کیا ہے۔ بیسڈ آن دیٹ ریسرچ ہم لوگوں نے ایک ڈاکیومنٹ ڈیولپ کیا تھا وچ از کالڈ دا ماؤنٹین آرکیٹیکچر گائیڈ لائنس فار سسٹینیبل ٹورزم ڈیولپمنٹ۔ یعنی گلگت بلتستان میں پائیدار ترقی کے لیے جی بالکل اس ڈاکیومنٹ کا بڑا رول ہوگا۔ جی بالکل، اس ڈاکیومنٹ کا بہت رول ہوگا، بیکاز یہ ڈاکیومنٹ نہ صرف آرکیٹیکچر کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر فوکس کرتا ہے، بلکہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ آپ لوگ اپنے لینڈسکیپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کمیونٹی کی ویل بینگ کس طرح سے ہو سکتی ہے، وزٹر فلفلمنٹ، اوتھینٹک ایکسپیرینس وزٹر کو کس طرح سے مل سکتا ہے وداؤٹ ڈسٹروئنگ دا نیچرل لینڈسکیپ، وداؤٹ ڈسٹروئنگ دا نیچرل انوائرمنٹ۔ تو فوکس ان گائیڈ لائنس کا ہے کہ جو آپ کو علاقائی ایشوز نظر آتے ہیں، جو آپ کو وہاں کا ٹیرین اور لینڈسکیپ نظر آتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، یعنی آپ یہ کہنے گلگت بلتستان کی جو قدرتی ماحول ہے، جی وہاں کا لینڈسکیپ ہے، اس کو خراب کیے بغیر ترقی کے عمل کو بھی آگے بڑھایا جائے، اور تعمیراتی جو عمل ہے، کنسٹرکشن ہے، اس کو بھی اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس پہ پھر آپ نے گائیڈ لائنس ڈیولپ کیے ہیں؟ جی بالکل، اس کے اوپر ہم نے گائیڈ لائنس ڈیولپ کی ہیں، جس میں جو ایک سیکشن ہے دیٹ لکس ایٹ دا لینڈسکیپ اینڈ کمیونٹی ویل بینگ، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس ڈاکیومنٹ کا وہ بتاتا ہے اسپیسیفک اسٹریٹجیز کے بلڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کو اورینٹیشن کیسی ہونی چاہیے، اس میں کھڑکیاں دروازے کیسے دینے چاہیے، اس کا اسکیل، اس کا والیوم کیسا ہونا چاہیے، مٹیریلز کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے، تاکہ ماحول کے اوپر اس بلڈنگ کے برے اثرات نہ ہوں۔
ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جو آپ نے ریسرچ کیا اس پورے عمل میں کیا چیلنجز آپ کو سامنے آئی؟ آپ نے ظاہر بات ہے جو ایگزسٹنگ جو کنسٹرکشن پریکٹسز ہیں گلگت بلتستان میں اس وقت جو کنسٹرکشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ وہ کس حد تک آپ کے ان گائیڈ لائنس کے مطابق ہے. بالکل. جو نئی کنسٹرکشنز گلگت بلتستان میں ہو رہی ہیں وہ بالکل بھی ان گائیڈ لائنس کے مطابق نہیں ہے. بیکاز سب سے پہلا ایشو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل اسیسمنٹ اس جگہ کی نہیں ہوتی جہاں پر بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ سائٹ کی کنسیڈریشنز کیا ہیں, وہاں پر پہلے سے کیا چیز موجود ہے, وہاں پہ مٹیریل کیسا استعمال ہونا چاہیے. اور پھر بہت ایک جو امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی وہ یہ ہے کہ جو اسکیل ہے بلڈنگ کا وہ دیکھا نہیں جاتا کہ اس علاقے میں کس طرح سے بیٹھ رہا ہے. اور وہاں کا جو ٹرین ہے اس کو کافی زیادہ کٹنگ کر کے آپ بلڈنگس کو اس کے اندر کھڑا کرتے ہیں, اور جو نیچرل ٹرین ہے لینڈسکیپ کا وہ بالکل ڈسٹروائے ہو رہا ہے ان موسٹ آف دیز اربن سینٹرز ان دا ناردرن ایریاز. تو فرمان صاحب, گلگت بلتستان میں اتنا ماحولیاتی حساب سے بہت ایک سینسٹیو علاقہ ہے, ایک دنیا کی ایک سینسٹیو ایکولوجی تصور کی جاتی ہے. کیا یہاں پہ کوئی ریگولیشنز, کوئی پالیسی گائیڈ لائنز, کوئی اس طرح کا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ موجود نہیں ہے؟ یہ سارا جو کام ہو رہا ہے یہ تو جیسے ڈاکٹر زہرا صاحبہ بتا رہی ہیں تو اس کے بالکل اپوزٹ کام ہو رہا ہے. دیکھیے عامر صاحب, جیسے ڈاکٹر زہرا نے کافی زبردست اپنے ریسرچ کے حوالے سے بات کی ہے. آج تک گلگت بلتستان یا کشمیر یا جو ماؤنٹین ریجنز ہے اس حوالے سے دیگر ممالک کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن پاکستان میں جیسا کہ ایک پالیسی, ایک رویہ رکھا جاتا ہے پیریفریز کے ساتھ, ماؤنٹین ایریاز کے ساتھ, وہاں کے جو ماحولیات یا انسانی زندگی کے جو قدر ہے اتنے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یہ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا جب 2005 میں آپ نے بھی دیکھا اور ڈاکٹر زہرا بھی اس حوالے سے بہت زیادہ بہتر طور پر ہمیں بتا سکیں گے, جو ارتھ کویک ہوا پاکستان میں جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کے جانیں ضائع ہوئی. اس میں جو سب سے اہم فیکٹر تھا جس میں انسانی زندگیوں کا جو نقصان ہوا وہ اس میں یہ جو گھروں کے جو کنسٹرکشن ہے وہ تھی اس میں زیادہ تر, یعنی اہم وجہ کہ جس کے نتیجے میں بہت ساری جانیں ہم بچا سکتے تھے یا اس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں گئیں. اور گزشتہ 2-3 دہائیوں سے ہم گلگت بلتستان میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی پالیسی اس حوالے سے نہیں ہوا ہے سائنٹیفک بنیادوں پر کہ اس قسم کے جو ماؤنٹین ایریاز میں کس قسم کے گھر بنانے چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جو کانکریٹ اور سیمنٹ کا جو استعمال ہے یا سریے کا استعمال ہے یہ بے تحاشا یعنی اس علاقے میں دیکھنے میں آ رہی ہے. آج سے اگر 40 سال پہلے آپ دیکھیں جن گھروں میں ہم لوگوں نے زندگی یا ہم پیدا ہوئے جس میں زندگی گزاری ہے وہ وہاں کے اپنے جو ایک لوکل ویزڈم کے حساب سے لوگ گھر بناتے تھے, گھارا استعمال کرتے تھے, اس میں بھوسا وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا. تو وہ آج تک وہ گھر جو ہے آج تک یعنی مضبوط اور انوائرمنٹ فرینڈلی یعنی ایک کنسٹرکشن ہوتا تھا اس زمانے میں. لیکن گزشتہ 20-30 سالوں میں ایک دم سے جو ماڈرن ڈیولپمنٹ کا جو کنسیپٹ آیا یعنی جس کو ہم نیو لبرل ڈیولپمنٹ کہیں یا ایک انفلکس کہیں, یہ جو سرمایہ داری نظام کا یا ان میٹیریل کا اس علاقے کے اندر فلڈنگ ہوا جو وہاں کے اپنے ضروریات نہیں تھے. ٹھیک. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے جس میں یہ سیمنٹ کا استعمال ہے اور یہ سریہ کا استعمال ہے یہ بہت ہی بے ہنگم طریقے سے ہونے لگے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی صحت پہ بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوئے. ایسبسٹوس کا استعمال جو ہے اس کے بڑے یعنی نیگیٹو یعنی اثرات ہوتی ہیں. اب ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس اس حوالے سے تجربہ کر رہے ہیں اور پرما کلچر کا جو ہے ایک تصور نیا تصور ہے جو وہاں کے انٹروڈیوس ہو رہا ہے. کچھ لوگ یہ وہاں کے اپنے جو میٹیریل ہے اس کو استعمال میں لا کے
یہ جو اب نارمل تبدیلی موسمیات کے اندر آئی ہے اس کے مطابق وہ مٹیریل استعمال کریں جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے سردیوں میں بہت سخت سردیوں سے بھی محفوظ رہیں اور گرمیوں میں بہت سخت گرمیوں سے بھی محفوظ رہیں. تو لیکن اس پہ کوئی سائنٹیفکلی کام نہیں ہوا ہے. اور جہاں آپ نے پالیسی کی بات کی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پالیسی میکرز ان کے نظر میں یہ ان کی اہمیت شاید نہیں ہے. صحیح. حالانکہ دنیا بھر کے ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی جو کانفرنس ختم ہوئی پورے دنیا میں ابھی گلاسکو میں کاپ 26 جو تھی اس کے اندر جس قسم کے جو تشویشناک صورتحال کا منظر کشی کیا گیا ہے خاص طور پر اس قسم کے ماؤنٹین ایریاز کے لوگوں کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے حکومت کا یعنی ٹاپ پرائیورٹی پہ ہونے چاہیے کہ وہ انرجی کے جو کرائسس ہے اور موسمیات کے جو اب نارمل سچویشن کے مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کے گھر اور ان کا جو زمین کا استعمال جو ہے وہ کیسے بہتر ہو یہ ٹاپ پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز یا جو گورننس کے جو لوگ ہیں اس حوالے سے ابھی تک کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ نے بات کی ڈیزائن اسٹریٹجیز کی کہ آپ نے جو نیا آرکیٹیکچر کا جو آپ کے گائیڈ لائنس اس میں کچھ ڈیزائن اسٹریٹجیز بھی شامل ہیں, تو ڈیزائن کے حوالے سے ہمیں کچھ مزید بتائیں کہ ڈیزائن کس طرح کا ہونا چاہیے خاص کر گلگت بلتستان, چترال اس طرح کے علاقوں کے لیے. مستقبل میں اگر کنسٹرکشن ہو تو ڈیزائن کے کچھ فیچرز پہ آپ مزید اگر روشنی ڈالنا چاہیں تو. جی بالکل. آئی تھنک اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جس طرح سے فرمان صاحب نے بتایا کہ دس از دا نیڈ آف دی آر, ہمیں اس کے اوپر رسپونڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. سو جو بلٹ انوائرمنٹ ہمارا ہے, جو ہم لوگ گھر بنانے کا طریقہ ہے, ہوٹلز بنانے کا طریقہ ہے, دیٹ بیسیکلی دنیا کے لیول پہ اٹ کنٹریبیوٹس ٹو 35% آف ریسورس ایکسٹریکشن, 35% آف دا گلوبل انرجی یوز ایز ویل. اچھا, یعنی دنیا کی توانائی کا 35% حصہ صرف ہوٹلز اور بلڈ انوائرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ پروڈیوسز 40% آف گلوبل کاربن ایمیشنز. اچھا, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ بلٹ انوائرمنٹ کے اوپر توجہ دیں. ہماری بلڈنگز صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بٹ لوگوں کی اپنی ویل بینگ کے لیے, علاقے کی ویل بینگ کے لیے, لینڈسکیپ کی ویل بینگ کے لیے بہت کروشل ہے کہ اس کے اوپر ڈیولپ کیا جائے پالیسی. جو ہمارا ڈاکیومنٹ ہے دیٹ بیسیکلی گیوز ایز اے گائیڈ لائن کہ بیسڈ آن دا چیلنجز, بیسڈ آن دا contextual realities of our mountain areas کی کیا کرنا چاہیے. تو اس میں بلڈ اسٹریٹجیز میں ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا لینڈ آپ کس طرح ڈیولپ کریں بفور بلڈنگ. تو کس طرح سے آپ نے کتنی کٹنگ فلنگ آپ کو کرنی چاہیے, کس لحاظ سے آپ کو اپنی انٹرنسز ڈیزائن کرنی چاہیے, کمیونٹی کی اپنی پریویسی جو ہے وہ مینٹین رہے, درختوں کو نہ کاٹیں, کس طرح سے گراؤنڈ پروٹیکشن کرنی ہے آپ نے وائل یو آر کنسٹرکٹنگ اے بلڈنگ, اسکیل والیوم کیسا ہونا چاہیے بلڈنگ کا, وہ وہاں کے علاقے کے ساتھ کس طرح سے مرج کرے گا نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے گائیڈ لائنس دی ہیں کہ لائٹ ایئر کوالٹی کس طرح سے بلڈنگ کے اندر آپ مینٹین کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں. یہ بتائیں آپ نے اس طرح کے گائیڈ لائنس کہیں اور ایریا کے لیے بنائے ہیں کہیں گلگت بلتستان کے علاوہ کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پالیسی میکرز اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوں؟ جی بالکل. ہم لوگوں نے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر بیس کر کے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمز کے پی کے ساتھ مل کے کیلاش ویلی کے لیے بائی لاز کا ڈاکیومنٹ ڈیزائن کیا ہے. بالکل. اور ورلڈ بینک نے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کیا ہے اور یہ گائیڈ لائن ہماری جو بائی لاز ہیں یہ تیار ہو گئی ہیں اور بس اب یہ فیز میں ہیں امپلیمنٹیشن کی. ٹھیک ہے. تو گلگت بلتستان کی حکومت کی طرف سے بھی آپ کو کوئی رسپانس آیا یا آپ نے ان سے کوئی اس طرح کی گفتگو رہی ہے کہ ان گائیڈ لائنس کو کیسے استعمال کیا جائے؟ جی بالکل. اس گائیڈ لائن کے ڈاکیومنٹ کو شیئر کیا ہے ہم نے منسٹر راجہ ناصر صاحب کے ساتھ اینڈ ہی از کین ٹو فالو دیز. ان کو فالو کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. بٹ اس کے علاوہ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ یہ ایک اسٹیک ہولڈر تو نہیں ہے اس کے اندر, دیر آر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز. تو اس میں ضروری یہ ہوگا کہ مختلف این جی اوز, مختلف ادارے
کنسلٹنٹس جنہوں نے پہلے ان علاقوں کے اندر کام کیا ہوا ہے آن دی انوائرمنٹ. IUCN ہو گیا, IC موڈ, WWF, ٹھیک ہے, یہ آغا خان کے ادارے, ان لوگوں نے پہلے بھی ان علاقوں میں کام کیا ہوا ہے. تو ضروری ہے کہ کوئی انٹیگریٹڈ ایک ورک شاپ کے ذریعے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے, کیونکہ دس از بیسیکلی این انٹیگریٹڈ ایشو ہے, انٹر ریلیٹڈ ہے. ہم لوگ آئسولیشن میں بات نہیں کر سکتے بلٹ انوائرمنٹ کی. تو میرا خیال سے فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلش لنکیجز ود دیز NGOs, کہ پہلے جو کام ہو چکا ہے وہ ہم ریپیٹ نہ کریں. وی بیسیکلی بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کیا جائے اور وے فارورڈ ایک نکالا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ لوکل آرکیٹیکٹس اور لوکل اداروں کی, کانٹریکٹرز کی ٹریننگ بھی کی جائے ان گائیڈ لائنس کے اندر, تاکہ جب تک وہ علاقے کو سمجھے کہ نہیں کہ وہاں پہ کیا مسائل ہیں, تو تب تک وہ اس کا کوئی ڈیزائن کا سلوشن یا رسپانس نہیں دے پائیں گے. ٹھیک. فرمان صاحب, ابھی آج کل جو معاملات چل رہے ہیں گلگت بلتستان میں آبی ذخائر کی آلودگی کے حوالے سے, عطا آباد جھیل پر کافی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ایک ہوٹل جو ہے وہ اپنا جو سالڈ ویسٹ ہے اور ڈرین ہے وہ پانی کے اندر گراتے ہیں, جس کی وجہ سے پانی زہر آلود ہو رہا ہے. اس پہ پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا پہ بھی باتیں چلیں اور ایک آڈٹ رپورٹ بھی EPA کی جانب سے ایشو کی گئی, لیکن اس کے بعد اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو معاملات کیا ہے, ایکشن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عامر صاحب دیکھیے, یہ سارے جو معاملات ہیں, چاہے وہ کنسٹرکشن ہو, چاہے انرجی کے معاملات ہو, چاہے وہ انوائرمنٹ کے معاملات ہو, یہ سب کا تعلق گورننس سسٹم سے ہے. صحیح. تو GB کا جو گورننس سسٹم ہے وہ تو مطلب اس کی کیا بات کی جائے, یعنی ایک ایسا علاقہ, یعنی ایک ایسی اسمبلی جس کے پاس یہ اختیار تک نہیں ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس یا کوئی قانون سازی کر سکے اپنے معاملات کے حوالے سے. تو وہاں کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ معاملات جو ہے انہی ایشوز کے اوپر ہی تو لوگوں کو جو ہے آپ موبیلائز کر سکتے ہیں, ان کو جو ہے اویئرنیس دے سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر زینہ نے کہا کہ یہ کوئی آئسولیشن میں چیزیں نہیں ہو سکتی ہے. بالکل. یعنی چاہے وہ وہاں کے انرجی کے کرائسس ہوں, چاہے وہاں کے پانی کا جو معاملات ہوں, یعنی اگر آپ بات کریں ہنزا جو کہ زیادہ یعنی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پہ 6 مہینے تک یعنی لوگوں کو صاف پانی تک نہیں ملتی ہے, یعنی اتنا شارٹیج ہے وہاں پہ. اب ایسے صورتحال میں آپ ایک بے ہنگم طریقے سے جو ہوٹلوں کا جو ہے 4 اسٹار 3 اسٹار ہوٹلز وہاں کنسٹرکشن کریں گے, تو بغیر کسی یعنی اسسمنٹ کے کہ بھئی اس 20 روم کا ہوٹل آپ بنائیں گے, 70 روم کے ہوٹل بنائیں گے, 200 روم کے ہوٹل بنائیں گے, تو آلریڈی ویسے ہی لوگوں کو یعنی پانی نہیں ملتی ہے. یعنی ہفتے کے بعد ایک جو ایریا ہے سیٹلمنٹ ہے ان کو جو ہے نوبت آ جاتی ہے کہ وہ پانی اپنے لیے ذخیرہ کر سکیں. جب آپ اتنے بڑے ہوٹلز بنائیں گے تو وہ پانی کہاں سے حاصل کریں گے؟ ظاہر بات ہے جو اب موجودہ ریسورسز ہیں پانی کے اسی کو ہی وہ پانی استعمال کریں گے, اور 20 کمروں کے یا 200 کمروں کے جو ویسٹ ہے, سالڈ ویسٹ ہے, وہ کہاں پہ اس کو یعنی اس کو ڈسپوز آف کریں گے؟ اس کا کوئی ریسائکل کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ سارے معاملات یعنی جو بھی انویسٹمنٹ آتا ہے ہمارے جو چاہے ٹورزم منسٹری کے آفیشلز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے, وہ صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی پیسہ آ جائے. بھئی پیسہ آئے گا تو کس قیمت پہ آئے گا یہاں؟ صحیح. لیکن میرے خیال میں جو ابھی ٹورزم ہے اسے جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ٹورزم کو پروموٹ کرو, ٹورزم کو پروموٹ کرو بغیر یعنی کسی پلاننگ کے, کہ ویسے ہی یعنی ایک فریجائل ایکو سسٹم ہے وہاں پہ. آپ یعنی وہاں کی آبادی جو ہے اس سے زیادہ ڈبل میں اگر لوگ آئیں گے, ٹورسٹ آئیں گے, تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے جو ویسٹ ہے چیزیں پھینکیں گے ادھر, ہوٹلوں میں رہیں گے, ان کا جو ویسٹ ہے اس کو جو ہے ڈسپوز آف کرنے کا کوئی انتظام, متبادل انتظام ہونے چاہیے. صحیح. وہ آپ کیے بغیر صرف لوگوں کو آپ انوائٹ کریں گے یعنی بغیر کسی پلاننگ کے کہ آپ آ جائیں ادھر, تو اس سے یعنی فائدہ ہونے کے بے تحاشا نقصانات ہوں گے. صحیح. تو اب عطا آباد لیک کا آپ نے ذکر کیا, اس کے ارد گرد ویسے ہی زمینوں کا جو بیچنا جو ہے وہ غیر قانونی کام ہے.
صحیح. وہ علاقہ جو ہے ابھی تک یعنی سیٹلمنٹ ہوئی نہیں ہے. تو آپ باہر کے کسی فرد کو زمین کیسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ ظاہر بات ہے اس کا تو بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنے لیے پیسہ کمانا ہے، جیسا بھی ہو. یعنی وہ ایٹ دی کاسٹ آف انوائرمنٹ، ایٹ دی کاسٹ آف پیپلز لائف، ایٹ دی کاسٹ آف پیپلز ہیلتھ. یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو. اس کو تو یعنی 3-4 مہینوں میں جو سیزن ہوتا ہے ان 3-4 مہینوں میں یعنی ملینز آف روپیز یعنی کمانے ہیں. اس کا تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے. تو اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگوں کی شکایتیں سامنے آئیں تو گوجال کے اندر جو اسسٹنٹ کمشنر تھا انہوں نے ان کو نوٹسز جاری کیے. کس نے جاری کیے؟ اسسٹنٹ کمشنر. اسسٹنٹ کمشنر کو، ہاں، جو مجسٹریٹ ہوتا ہے. انہوں نے یہ جو لیکسس ہوٹل ہے، ابھی آشوانی صاحب کا ہوٹل بن رہا ہے وہاں پہ پیرل کانٹیننٹل، اسی طرح کچھ اور یعنی کچھ لوگوں کے جو ہے ہوٹلس بن رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ان کو نوٹس ایشو کیا انہوں نے. اب نوٹس کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے انفلوئنس اپنے جو اثر رسوخ استعمال کر کے ڈی سی کے ذریعے سے اس کو ٹرانسفر کروایا، اس اے سی کو ٹرانسفر کروایا، اسسٹنٹ کمشنر کو ٹرانسفر کروایا. اب اس پہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کو نکلنا چاہیے، اس پہ مظاہرے کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ یہ جو چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں ان کے پاورز جو اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ اتنے پاورفل انفلوئنشل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. صحیح. تو اب ان کو بھی اسٹرینتھن کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کو، عوام کو موبلائز کرنا چاہیے، ان چیزوں کے خلاف نکلنا چاہیے. ادروائز بہت دیر ہو چکی ہوگی اور وہ صورتحال اس شکل ہوگی اس کی جو مری میں ہے، جو نتھیا گلی میں جو صورتحال بن جاتی ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہے صرف دربدر ہوں گے، ہوٹلوں میں صرف چھوٹے موٹے جو ہے معمولی جابس کریں گے، اور غیر مقامی لوگ آ کے قابض ہو جائیں گے آپ کے وسائل پہ بھی، اور وہاں کے انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی تباہ کریں گے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ اس پہ سیاسی لوگوں کو اور جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ آواز اٹھائیں، اور انوائرمنٹ فرینڈلی جو کنسٹرکشن پریکٹسز ہے اس کے لیے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کے کوئی بائی لاز بنا لیں، اور اس کے لیے کوئی اتھارٹی بنا لیں، بلڈنگ بائی لاز، اور ٹاؤن پلاننگ کریں. اور زمین جس تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، زمین جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کوئی ٹاؤن پلاننگ کی ضرورت ہے. اور جیسے ڈاکٹر زہرا نے کہا کہ وہاں کے جو ٹوپوگرافی ہے اس کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کو بچانے کے لیے کم سے کم جگہ پہ زیادہ سے زیادہ یعنی بہتر یعنی کنسٹرکشن اور بلٹنگ جو انوائرمنٹ اس کو کریٹ کرنا چاہیے. اچھا فرمان صاحب، جس طرح ڈاکٹر زہرا صاحبہ نے ایک بہت زبردست ڈاکیومنٹ بنایا، گلگت بلتستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہے کہ آرکیٹیکچر گائیڈ لائنس اتنے بڑے ڈاکیومنٹ کی شکل میں بالکل ایلوبریٹ طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور اس کا تو ڈیفینیٹلی بڑا فائدہ ہوگا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان تمام ڈاکیومنٹس کو، ان پالیسی گائیڈ لائنس کو مین اسٹریم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا عامر صاحب. یہ اس طرح کا جو کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست ڈاکٹر زہرا نے کیا ہے اس حوالے سے، اس کو باقاعدہ کیریکولم کا حصہ بننا چاہیے. اور اس کو قراقرم یونیورسٹی میں باقاعدہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر ہے، تو اس میں اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کے اپنے یعنی انوائرمنٹ کے حساب سے جو نوجوان ہیں وہ چیزوں کو بہتر انداز میں سیکھ کے پھر اس کو اپلائی بھی کر سکیں اپنے ماحول میں، اپنے اس کے مطابقت پیدا کر سکیں. اور نہ صرف یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے بلکہ میں تو یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں کے جو اپنا کیریکولم ہے اس کو بالکل ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کے اپنے جو انوائرمنٹ ہے، اکانومی ہے، ماحول کے حساب سے اس کو بنانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ٹوریزم کا ہو، چاہے وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا ہو، چاہے اکانومی کا ہو، اور لائف سٹاک کا ہو. تو اس کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی بالکل، کیونکہ میرا اپنا کافی لنک ہے ود ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. میں نے نیشنل کالج آف آرٹس میں بھی آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا ہے،
اس کے علاوہ میں نے ڈرہم یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے کلچرل جیوگرافی. تو بالکل اس ڈاکیومنٹ کے اوپر بیس کر کے اسٹوڈیو کورسز رن کیے جا سکتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو جائے گا کہ گائیڈ لائنس کے مطابق ان کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. تو دیٹس اے بریلینٹ آئیڈیا. میرا خیال سے اس سے جتنی اویئرنیس آرکیٹیکٹس میں اور ٹاؤن پلانرز میں آئے گی تو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک آخری سوال جو ہے جیسے فرمان بھائی نے بھی کہا کہ ایک بے ہنگم کنسٹرکشن کا سلسلہ جاری ہے, کمرشل انٹینٹ ہے اس میں بہت سارا. ایک طرف تو یہ, دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ کلچرل انکلوسیو کنسٹرکشن کے نام سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. ہیریٹیج جیسے پرانے قلعے تھے, فورٹس تھے, ان کو جدید بلڈنگوں میں ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے. اس کا بھی اتنا کاربن فٹ پرنٹ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ جدید طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو کلچرل ہیریٹیج کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ جو فورٹس ہیں ٹریڈیشنل ان کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا انوائرمنٹ پہ؟ وہ بھی میرے خیال میں اتنا لوکل, میرے خیال میں میرے جو ذاتی رائے ہے کہ وہ لوکل ہمارے انوائرمنٹ اور انڈیجنس میٹیریل سے نہیں ہے, مطابقت نہیں کرتا. بالکل. جہاں پر بھی ہم پرانے اسٹرکچرس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے کچھ نیا بنانا چاہ رہے ہیں, وی ریئلی ہیو ٹو گو بائی دا پرنسپلز آف اڈیپٹیو ری یوز, کہ ان علاقوں کو, ان جگہوں کو کس طرح سے ان کا اڈیپٹیو ری یوز ہو جس کا انوائرمنٹ کے اوپر برا اثر نہ پڑے. صحیح. تو اگر تو مٹیریلز ایلین استعمال کیے جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا افیکٹ برا ہوگا. لیکن اگر ان بلڈنگز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ اینکسچرز بنائے جا رہے ہیں جو کہ لوکل مٹیریل کو ہی استعمال کرتے ہوئے, لوکل فارم کو استعمال کرتے ہوئے, اور وہاں کے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے اوپر پریشر اگر نہیں پڑتا, تو دین اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ان جگہوں کو ری ڈیولپ کیا جائے, ری وائٹلائز کیا جائے. لیکن اگر تو مٹیریلز مختلف ہوں گے اور وہاں پر میں نے سنا ہے جس طرح التت کے پاس ہی شاید ہوٹل بنا رہے ہیں, سرینا ہوٹل بن رہا ہے یا کوئی ہوٹل بن رہا ہے, ان نیو مٹیریلز سیمنٹ اور کانکریٹ کا استعمال ہے. تو یہ تو بالکل بھی لوکل پریکٹسز کے مطابق نہیں ہے اور اس کا ظاہر ہے بہت برا اثر ہوگا انوائرمنٹ پہ. اچھا, آپ گلگت بلتستان کے پالیسی میکرز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اگر وہ آپ کے ان گائیڈ لائنز کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں, ان سے آپ کو کیا سپورٹ کی ضرورت ہے؟ بالکل. آئی تھنک جو ماسٹر ڈاکیومنٹ ہے, جو ریسرچ ہے ہماری, دیٹ از آلریڈی ہماری تقریباً 90 پیج کا ڈاکیومنٹ ہے. اس کے اندر اسٹریٹجیز اور گائیڈ لائنز موجود ہیں. میرا خیال سے سب سے فرسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ لوگ اویئر ہوں اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں, اینڈ دین وی کین کنڈکٹ اے سیریز آف ورک شاپس برنگنگ ٹوگیدر ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے اس چیز کے اوپر پہلے کام کیا ہوا ہے, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایکشن پوائنٹس اس میں سے نکالے جائیں کہ کیا ایگزیکٹلی کرنا چاہیے مختلف علاقوں میں. کچھ آپ کے اربن سینٹرز ہیں ود ان ماؤنٹین کمیونٹیز, کچھ آپ کی ریموٹ ماؤنٹین علاقے ہیں. تو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے ہم لوگ کچھ ایکشنیبل پوائنٹس نکال سکتے ہیں جن کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ جس طرح سے فرمان بھائی کہہ رہے تھے, وی ول ہیو لاسٹ آر لینڈسکیپس ٹو دس نیو لبرل. اوکے, تھینک یو ویری مچ فرمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ناظرین آج کے اس پروگرام کا ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. اگلی دفعہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.